تحریک سگان اہل بیت اطہار و جمی مریدین سلسلہ عالیہ قادریہ کاظمیہ ناندیڑ اور فرینڈز ایجنسی کے مالک عبدالعظیم سیٹھ سوداگر قادری کی جانب سے جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں جلسہ میلاد النبی اور عظمت اہل بیت اطہار کا شاندار انعقاد کیا گیا۔ اس جلسے میں سرپرست اور مقرر خصوصی کی حیثیت سے مولانا الحاج سید آل مصطفیٰ صاحب سید علی پاشا صاحب قبلہ سجادہ نشین خانقاہ قادریہ حیدرآباد کو مدعو کیا گیا۔ جلسے میں عاشقان رسول نے کثیر تعداد میں شریک ہو کر محبت رسول کا اظہار کیا۔ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے علی پاشا قادری نے عاشقان رسول سے خطاب کرتے ہوئے زندگیوں میں تبدیلی لانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر مکمل عمل پیرا ہونے کی نصیحت کی۔ جلسے کے دوران مشہور و معروف نعت خواہوں نے نعتیہ کلام پیش کرتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں عقیدت کا نذرانہ پیش کیا۔ اس موقع پر عبدالعظیم سوداگر قادری کی جانب سے تمام شرکاء کے لیے نیاز کا بھی اہتمام کیا گیا، جس میں سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں نے تناول طعام کیا۔ جلسے میں تلاوت قرآن عبدالماجد صاحب قبلہ خطیب و امام مسجد عارفین چونا بھٹی اور نظامت محمد توفیق صاحب قبلہ خطیب و امام مسجد محمدی رحمت نگر نے کی۔ جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے تاج الدین قادری، مجاہد قادری، شہباز قادری، عمران قادری، جاوید قادری، رحیم قادری نے بھی کافی اہم رول ادا کیا۔ جلسے کی تشہیر سے لے کر جلسے میں کیے گئے انتظامات میں بھی ان لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، جس کی وجہ سے جلسہ کامیاب رہا۔ علی پاشا قادری کی جیسے ہی ناندیڑ آمد ہوئی، عبدالعظیم سیٹھ سوداگر قادری کی جانب سے ان کا شاندار استقبال کیا گیا، ان کی گل پوشی اور شال پوشی کی گئی۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی ان پر لاکھوں کروڑوں رحمتیں ہوں، اور یہ ہمارے اور آپ کے پیر و مرشد شہزاد غوث اعظم کا فیضان ہے کہ ہم کل بھی میلادی تھے، آج بھی میلادی ہے، اور ہماری نسلیں صبح قیامت تک میلادی رہیں گی۔ ہم آقا پاک علیہ السلام کا جشن میلاد مناتے رہیں گے۔ غم آئیں، مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، لیکن یاد رکھو میرے نبی کا میلاد ایسا مبارک میلاد ہے، میرے نبی کی ولادت ایسی مبارک ولادت ہے، اور میرے نبی کی ولادت کی خوشی اتنی ہی عظیم اور اتنی بڑی خوشی ہے کہ یا رسول اللہ آپ کی آمد کی خوشی پر ہر غم قربان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پچھلے 1400 برس سے آئی ہیں، غم آئے ہیں، اندوہ نے گھیرا ہے، اپنوں کو کھویا ہے، اور میرے نبی کا جیسے ہی میلاد آیا تو یوں سمجھو جیسے خزاں کے موسم میں بہار آ گئی، یوں سمجھو جیسے پتجھڑ کے موسم میں ایک بار پھر سے ایسی رونق آئی کہ دل کھلکھلا اٹھے، آنکھوں میں نئی چمک آ گئی، چہرے کھل اٹھے، اور مغموم غمزدہ دلوں کو اللہ نے ایک نئی خوشی سرفراز فرمائی۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ چاہتا یہی ہے دوستو کہ آپ خوش رہیں، یا رہیں خوش رہیں، اور اللہ رب تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں کی خوشی بہت محبوب ہے۔ پروردگار آپ کو ناخوش دیکھنا پسند نہیں فرماتا، اللہ آپ کو پریشان حال دیکھنا پسند نہیں فرماتا۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ آپ کو مصیبتوں میں مبتلا کر کر، آلام میں مبتلا کر کر، پریشانیوں میں مبتلا کر کر پروردگار کی رحمت خوش نہیں ہوتی، بلکہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ تم پر ترس کھاتا ہے، رحم کی نگاہ فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندے نے یہ کیا کر لیا، میں نے تو اسے دنیا میں خوش رہنے کے لیے بھیجا تھا، میں نے تو اسے آباد کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ لیکن یاد رکھیں جب امت مسلمہ کو بالخصوص کیسے کیسے غم اور آلام کا مقابلہ کرنا پڑا، کیسی مصیبتوں کا مقابلہ کرنا پڑا، جنگ بدر کا نقشہ آپ کی نگاہوں کے سامنے، جنگ احد میں حضور کے دندان مبارکہ کا شہید ہو جانا آپ کی نگاہوں کے سامنے، صحابہ کے لیے سب سے بڑا صدمہ حضور کا دنیا سے چلا جانا آپ کی نگاہوں کے سامنے، مولا کائنات شیر خدا کی شہادت
آپ کی نگاہوں کے سامنے امام حسین شہید کربلا کا غم تو ایسا اتنا بڑا غم کہ جس کے بعد کوئی خوشی ہی نہ ہو، ایسا غم کہ جس کے بعد امت صبح قیامت تک خوشی کے تصور سے کانپ جائے، لیکن چونکہ میرے نبی رحمت للعالمین ہے، اتنا بڑا غم امت نے نبی کے گھر والوں کو دیا اور اللہ نے فرمایا اے میرے بندوں گھبراؤ مت، میرا نبی رحمت للعالمین ہے،